السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی اور ان کی والدہ کا کیا نام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کچھ یوں ہوئی۔ قبل ازیں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دی تھی۔ ان بشارتوں کے مطابق ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ وہ مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک اجنبی شخص کو اتنا قریب دیکھا تو خوف زدہ ہو گئیں اور گھبراہٹ کے عالم میں فرمایا کہ اگر تجھے خدا کا خوف ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ کے رب کا بھیجا ہوا میں ایک فرشتہ ہوں اور آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام ازر ارادہ تعجب کہا کہ میں کنواری ہوں، ابھی میرا نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو میرے بیٹے کو کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اور وہ بچہ دونوں میری قدرت کے عظیم نشان ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم الہی سنانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک دیا اور وہ اس پھونک کے اثر سے بحکم الہی حاملہ ہو گئی اور حمل کی وجہ سے سخت بے چین ہو گئی۔ ولادت کا زمانہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، ان کا اضطراب بڑھ رہا تھا اور وہ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور کوہ صرات کے ایک ٹیلے پر چلی گئیں، جسے اب بیت الحلم کہا جاتا ہے۔ وہاں تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور متوقع حالات کا اندازہ کر کے کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرے وجود کو لوگ بھول چکے ہوتے۔ انتہا درجے کی اس پریشانی کے عالم میں ایک فرشتے نے انہیں آواز دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے پروردگار نے آپ کے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کا تنا پکڑ کر ہلائیں، آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، آپ کھائیں پیئیں اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ فرشتے کی تسلی، پانی اور کھجوروں کی موجودگی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کے نظارے سے حضرت مریم علیہ السلام کو حوصلہ ہوا اور وقتی طور پر ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خیال دامن گیر ہوا کہ میری قوم اگرچہ میری پاک دامنی اور اعلیٰ کردار سے واقف ہے، لیکن بچے کی ولادت کے بعد میری پاکیزگی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے پھر فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات نہ دیں، بلکہ اشارے سے انہیں بتائیں کہ میں آج روزہ سے ہوں، بات نہیں کر سکتی، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو، تب تمہارا رب اپنی قدرت کا کامل نشان ظاہر کرے گا۔ اس وحی کے بعد آپ بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس واپس لوٹیں۔ لوگوں نے جب دیکھا تو حسب توقع ان پر سوالات کا ڈالے، اے مریم، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے والدین تو نیک تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق لڑکے کی جانب کیا ہوا اشارہ، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، ہم دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ آپ کی گفتگو کے یہ کلام تھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انجیل عطا فرمائی ہے، میں جس حال میں جہاں کہیں ہوں بابرکت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر اور نافرمان نہیں بنایا، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی کا پیغام ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا
اور جس دن کو پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام تھے۔ انہوں نے یہی کہا، جیسا کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اور حضرت مریم ان کی والدہ کے بارے میں جانا۔ اس طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ کل کے لیے اللہ حافظ۔